کلاشنکوف کلچر جو ہے یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے. ہمیں سب کو روتے ہیں کہ یہ جو موذی چیز ہے اس نے پاکستان کا جو حال کیا ہے پچھلے 20, 25, 30 سال میں. اور اب ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے. کیا ہماری اگلی نسلیں بھی اس کی محتاج ہوں گی؟ کیا ہماری اندرونی اور بیرونی پالیسیز بھی اس کو ہاتھ میں پکڑ کے بنیں گی؟ یا ہم ایسے فیصلے کر سکتے ہیں آج جن کی وجہ سے ہم اس موذی ہتھیار کو اپنے معاشرے سے نکال کے باہر پھینک دیں؟ یہ بڑا سوال ہے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ افغانستان میں ہم خود گھسے ہیں. شوق ہے ہمیں. کچھ مجبوریاں بھی ہیں، شاید ہمارے تحفظات بھی ہیں، کچھ سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں. لیکن افغانستان میں جو کچھ ہم نے کیا ہے پچھلے 10 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں، کیا ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ ہم اس کا جواب اب ٹال نہیں سکتے. بہت ٹال لیا، کیونکہ اب افغانستان میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے. اور امریکہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، کر لیا انہوں نے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کی ترجیحات ٹھیک ہیں. اوباما یہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن جیتیں. اوباما کی ترجیحات کیا ہیں؟ آج کی سپیچ میں انہوں نے بالکل واضح طور پر کل کی سپیچ میں یہ کہا کہ اب ان کی نمبر 1 پرائیورٹی کیا ہے. سنیے ذرا. America, it is time to focus on nation building here at home. America, it is time to focus on nation building here. یہ ایکچولی ہمیں کہنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے ہمارے لیڈرز کو، ہمارے صدر کو، ہمارے وزیر اعظم کو. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستانیوں اس وقت ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے گھر کو بنانے کا، اپنے گھر کو بنانے کا. لیکن یہ اتنے آسان نہیں ہے. آسان اس لیے نہیں ہے کیونکہ امریکہ جب افغانستان سے نکلے گا تو وہاں پہ جو اقتدار کی جنگ ہے وہ ایک بار پھر شروع ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ ہو جائے، لیکن امریکہ کا جو یہ خام خیالی ہے کہ وہ طالبان سے نیگوشیٹ کریں گے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا امکان کم ہے. یعنی کہ جب امریکہ نکلے گا وہاں پہ ہو سکتا ہے خانہ جنگی شروع ہو. اس میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ کیا ہم اس میں پھر شامل ہوں گے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ اور پھر ایک بار پھر وہ سائیکل شروع ہوگا جو 80 کی دہائی میں ہوا، جو 90 کی دہائی میں ہوا، اور جس کے نتیجے میں آج پاکستان اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. کیا یہ ہوگا؟ اور ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ وہ بڑا سوال ہے جس کو ہمیں ڈیبیٹ کرنا ہے، سوچنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے. سوچ بھی ہم لیتے ہیں، ہم اس کے ہر پہلو پہ بات بھی کر لیتے ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا ہم سے، یا اگر ہوتا ہے تو چھپ کے بند دروازوں کے پیچھے ہو جاتا ہے. ختم، حکم صادر، اور اس کے بعد بھگتتا کون ہے؟ میں، آپ، اس کے ذریعے. دس cannot happen again. اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو بنیادی فیصلہ ہے، بنیادی فیصلہ، اور یہ ہمیں 100% کلیئر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر الٹیمیٹلی یہ چوائس آتی ہے تو شاید ہمیں یہ سوچنا پڑے، ہمارے حکمرانوں کو سوچنا پڑے، ان لوگوں کو سوچنا پڑے جو یہ فیصلے کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں افغانستان کو بچانا ہے یا پاکستان کو بچانا ہے. سمپل فیصلہ ہے، ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. لیکن اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پھر آج ہمیں وہ فیصلے کرنے ہیں جو ہم پچھلے 30 سال میں نہیں کر پائے. نیشنل انٹرسٹ کو ذہن میں رکھ کے اوباما نے کیا کیا ہے؟
اوباما نے کہا ہے کہ میں نے فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے، لیکن نیشنل انٹرسٹ چینج ہو گیا ہے، قومی مفاد چینج ہو گیا ہے. 10 سال پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے. The world changes. صورتحال تبدیل ہوتی ہے، حالات بدلتے ہیں. ہمارے مقدر کا فیصلہ کرنے والے لوگ، میں ملواتا ہوں آپ کو. ان کے فیصلے یا ان کے فیصلے یا اگر الیکشنز میں کوئی تبدیلیاں آ گئیں اگلے ہمارے الیکشن میں تو ان کے فیصلے. یہ 3 حضرات جو ہیں ان کے پاس 2 آپشن ہیں. یا تو سٹیٹس کو مینٹین کریں، تھنکنگ کو ایوالو نہ کریں اور یہ کہیں کہ قومی مفاد کے نام پہ وہی کام ہوگا جو آج سے 30 سال پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. یا ہمت دکھائیں، ویژن دکھائیں، کریج دکھائیں، فورسائٹ دکھائیں، لیڈرشپ دکھائیں اور ایک اور لیڈر کی طرح کہیں کہ ہمارا مفاد چینج ہو گیا ہے، ہمارا قومی مفاد، ہمارا نیشنل انٹرسٹ چینج ہو گیا. اگر ان لوگوں نے وہ پالیسیز چینج کر دیں اس کو ہم پھینک دیں گے. ویل تھرو اٹ اوے، کوڑے کے ٹیم میں. نہیں ضرورت ہمیں اس چیز کی. لیکن کون کرے گا اور کیا کرے گا اسپیسیفکلی، بریک کے بعد. پاکستان اس صورتحال میں کیا کرے، بڑے امپورٹنٹ یہ ڈیسیشن کا ٹائم ہے. اسپیسیفکلی ہمارا اب کیا انٹرسٹ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. امتیاز گل ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ایک مایہ ناز ایکسپرٹ بھی ہیں، دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے، اور افغانستان پہ بہت کام کیا ہے. دا موسٹ ڈینجرس پلیس پاکستانز لالس فرنٹیئر، امتیاز گل کی افغانستان کے حوالے سے یہ تازی کتاب ہے. ویری گڈ بک. امتیاز، ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ یہ صورتحال میں نے سامنے ڈالی تھی، یہ فوجی یہاں پہ آ گئے ہیں، نکل رہے ہیں، طالبان بیچ میں ہیں، ہم لوگ ادھر ہیں، ہم پھنس گئے. ہم اچھے خاصے پھنسے ہوئے ہیں. ایک طویل عرصے سے، خاص طور پہ گزشتہ 4 سال میں جو پیٹرن ابھر کے سامنے آیا تھا، اس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان کی فوج کو ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کی جگہ جگہ پہ ڈپلائمنٹ ہو، اور اس کا ثبوت رچرڈ باؤچر صاحب کے، ان کے اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ، وزیر خارجہ نائب وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے. 2-4 مرتبہ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا. تو ابھی ہمارے پاس ہوتے ہوتے چوائسز بہت محدود ہو کے رہ گئی ہیں، اور وہ چوائسز صرف ایک دوغلی پالیسی کی وجہ سے ہوئی ہیں. اس وجہ سے ہوئی ہیں جس کا ذکر آپ نے اپنے پروگرام میں بھی پہلے کیا کہ ہم نے کھل کے بات نہیں کی. یعنی ہم ابھی تک گریز کرتے رہے حقانی نیٹ ورک کے خلاف یا اس سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن کرنے سے، اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے ہوتے رہے ہیں. لیکن ابھی بھی تو وہ ڈیبیٹ سیٹل نہیں ہوئی نا ہمارے یہاں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیبیٹ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئی. دوسری بات، لشکر طیبہ. اچھا، اس بات کا بڑے واضح اشارے مل رہے تھے گزشتہ تقریباً 3 سال سے، اور اس کا اظہار امریکی خاص طور پہ فوجی رہنماؤں نے بار بار کیا. اور یہ تھا کہ حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں القاعدہ کے ساتھ. اور آپریشن انڈیورنگ فریڈم، جس کے تحت امریکہ میں یہ جنگ، افغانستان میں امریکہ نے جنگ شروع کی تھی اکتوبر 2001 میں، اس کا واحد مقصد ہی القاعدہ کو یہاں سے بھگانا، اس کو شکست دینا تھا. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اس طرف منتقل ہو کے آ گئے ہیں، ان کے یہاں مقامی کچھ لوگ، کچھ ان کے ساتھی الائز جس کو کہتے ہیں اتحادی پیدا ہو گئے ہیں، اور ان کے خلاف اگر پاکستان کارروائی نہیں کر رہا ہے تو لیکن پریزنس تو ہے نا امتیاز کی یہاں پہ، مطلب یہیں سے القاعدہ کے لوگ مارے گئے ہیں،
پکڑے بھی گئے ہیں. ہم جتنا بھی انکار کریں ہیں تو صحیح, جتنے بھی کم ہوں. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ موجود بھی ہیں. اب اسامہ بن لادن کے پکڑے جانے کے بعد تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, بات ہی ختم ہو گئی. اور سب سے میرا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے نہ صرف پاکستان کو ذلیل رسوا کیا ہے دنیا بھر میں, بلکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عسکری قیادت کو بھی اس نے ہلا دیا, کافی کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے. اور امید ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس واقعے کے نتیجے میں آنے والے مہینوں اور سالوں میں ہماری پالیسی کم از کم اس پہ نظر ثانی ضرور ہوگی. اچھا, اب اگر یہاں پہ ذرا آئیں, یہ جو ان کی کنسنٹریشن تھی امریکنز کی سارے افغانستان میں نیشن بلڈنگ کے لیے بھی کر رہے تھے, اب وہ ان کا یہ یہاں سے وڈرال ہونا شروع ہو گیا ہے, اور اب وہ کہتے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ جی 20-25 ہزار کو چھوڑ جائیں, کو بیسز رکھ لیں. اور آج بھی کلیئرلی بیان ہے جو میں نے بھی سنایا تھا کہ جی یہاں کو بیس رکھ کے وہ پاکستان میں القاعدہ کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جب یہ یہاں سے تھننگ آؤٹ ہوگی تو یہ جو افغان طالبان ہیں, یہ جو بلیک میں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, اور یہ جو پاکستانی طالبان ہیں, پاکستانی فورسز ہیں, یہ کویشچن کیسے چینج ہوگا؟ ذرا مجھے تھوڑا سا یہیں پہ آ کے لیٹس ٹرائی ڈو اٹ ہیئر. کیا چینج ہوگا جب یہ فورسز کم ہو گئی ہیں؟ دیکھیے اس میں اس وقت کوشش کر رہے ہیں امریکی کہ ان طالبان کے ساتھ بات چیت کر لیں. ٹھیک ہے, تو ان کو اگر کچھ منا لیں تو کچھ یہ یہاں سے جی آپ نے جیسے اگر مہرے آپ اس میں تقسیم ہی کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ 3 مہرے ملا عمر ہیں, 3 مہرے حقانی نیٹ ورک ہے, 2 مہرے گلبدین حکمت یار ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ مہرے اپنے پاس کر کے, اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر امریکی یہاں سے نکل رہے ہیں اس کے بدلے میں نئی افغان فوج اور پولیس تیار ہو رہی ہے. وہ افغان فوج ہے, افغانوں پہ مشتمل ہے. تو ان جو اس وقت ریزسٹنس یا مزاحمت چل رہی ہے ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ کچھ عرصے کے بعد برآمد ہوگا. لہٰذا یہ لوگ جو ہیں جو ہمارے اس طرف ہیں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرانس نیشنلسٹ ایک نیٹ ورک کی صورت اختیار کر گئے ہیں, القاعدہ, تحریک طالبان پاکستان ہے, لشکر جنگوی ہے, ان کا پھر واحد مقصد رہ جائے گا القاعدہ کو بچانا, القاعدہ کے مقاصد کو آگے بڑھانا. اچھا, اب القاعدہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس ایریا میں ہمارے ٹرائبل ایجنسیز میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, باقی جگہ بھی ہیں. جب یہ امریکی فورسز یہاں سے کم ہوتی ہیں اور زیادہ انحصار ہوتا ہے اس پر, جو کہ ابھی بھی ہو رہا ہے, اور اسامہ بن لادن کا جو ریڈ ہے اس طرح کی چیزوں پر, تو پھر یہ ہماری جو فورسز یہاں پہ ہیں ان کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ ہماری فورسز کے پاس بہت کم آپشنز ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ جنگ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. نہ ہمارے پاس معاشی سکت ہے, نہ ہمارے پاس عسکری قوت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. آپشن واحد یہی ہے کہ اب تک ہم نے جو پالیسی اختیار کی جس کے تحت ہم غیر ریاستی عناصر کو اپنے دکھوں کا مداوا سمجھتے رہے, اپنے دفاع کا ایک مؤثر ذریعہ سمجھتے رہے, ان پہ انحصار کم کیا جائے. اور جس طرح دنیا بھر میں قومیں رہ رہی ہیں ایک باقاعدہ منظم سویلائز قوم کے طور پر, اس نوبل ٹارگٹ. اس میں اب جو پہلا سوال بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پہلا پرابلم وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کے جب ان سے ہمارا جھگڑا شروع ہوا ہے تو یہ کوئٹہ میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں, کراچی میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں, یہ میں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے. جو جنگ ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے. اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, جب امریکنوں کا انخلا شروع ہوگا, یہ ہماری جنگ کو ہمیں کچھ تو سیٹل کرنا ہوگا. یا تو ہم تحریک طالبان پہ اس کو انٹینسٹی بڑھائیں یا ان سے بات چیت شروع کریں, کیا آپشن ہے؟ دیکھیں ہم نے انہی گروپوں سے ڈرتے ڈرتے ہم بڑے برے حال میں پہنچ گئے ہیں. جو نوبت پہنچی ہے وہ صرف اسی وجہ سے تھی کہ ہمارا موقف یہ رہا کہ ہم اس کو نہ چھیڑیں, اگر اس کو چھیڑا تو یہاں دھماکہ ہو جائے گا, اگر ہم نے اس کو چھیڑا تو یہاں پہ دھماکہ ہو جائے گا. اس کی وجہ سے اب بھی اگر ہم نے یہ پالیسی تبدیل نہ کی, صرف خوف کی وجہ سے, ہم اب جو خوف ہمارے اوپر طاری ہے صرف اس وجہ سے, بلا شبہ اس وقت ٹی ٹی پی نے اور جو القاعدہ کے سے منسلک گروپ ہیں انہوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے. اور اگر اس پہ براہ راست ایکشن ہوا, چونکہ یہ لوگ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر مزید تو پھر آپشن کیا ہونا؟ ہم ایک ایکسپرٹ کو بھی لینا چاہ رہے ہیں فون پہ. جی بالکل, میں اگر اپنی بات مختصر ابھی پوری کر لوں کہ ہم اگر ان کے خلاف ایکشن کریں گے تو ظاہر ہے
ان کا ریاکشن یا رد عمل پاکستان کے دوسرے حصوں میں دیکھنے ہو رہا میں آئے گا. لیکن گزشتہ 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ہو رہا ہے. اگر ہم ایسے ہی ڈرتے رہے تو یہ لوگ پھر صرف یہاں تک نہیں رہیں گے بلکہ ان لوگوں کو بھی اکھاڑ کے وہ شاید ادھر پیچھے ہی کر دیں. لیکن یہ وار کس کا مطلب ہے؟ اگر آپ 3-4 سال میں اس کو حتمی